بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین فتنوا المؤمنین والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جہنم ولهم عذاب الحریق۔ یقیناً جن لوگوں نے مومن مردوں اور مومن عورتوں پر ظلم و ستم کیے پھر توبہ نہ کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب اور جلنے کا عذاب ہے۔ آیت نمبر 10 کے الفاظ کے معانی میں ہم فتنو کا معنی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے۔ فا، تا اور نون اس کے بنیادی حروف ہیں، اس سے لفظ فتنہ بنتا ہے، اور ہم نے عرض کیا تھا کہ فتنہ کا اصل معنی ہے سونے کو آگ میں تپانا تاکہ کھوٹا اور کھرا ملاوٹ اس سے الگ کی جا سکے۔ اس معنی کی مناسبت سے کئی چیزوں کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر جب کسی کی آزمائش کی جائے تو اس آزمانے کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سونے کو کیوں آگ میں تپایا گیا؟ آزمائش کرنے کے لیے، امتحان کرنے کے لیے کہ یہ سونا خالص ہے یا سونا خالص نہیں ہے۔ لہذا امتحان کو اور آزمائش کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے، اور قرآن مجید نے اس معنی میں بھی استعمال کیا ہے۔ انشاءاللہ مختلف اس لفظ فتنہ کے معانی بیان کرنے کے بعد ہم آیات کے ذریعے بھی اس کی مثال دیں گے کہ قرآن مجید نے کن کن معانی میں اس لفظ کو استعمال کیا ہے، کہ انشاءاللہ ایک دفعہ یہ معنی اچھی طرح ذہن نشین ہو گیا تو پھر جہاں جہاں بھی لفظ فتنہ آئے گا اس کو سمجھنے میں انشاءاللہ مشکل پیش نہیں آئے گی۔ بس آزمائش کو، امتحان کو فتنہ کہتے ہیں۔ کسی شرارت کو، شر پسندی کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ آگ میں جلانے کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح گمراہی کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ کفار مکہ رسول اللہ سے کہا کرتے تھے کہ آپ گمراہ ہو گئے، آپ مجنون ہو گئے، تو اللہ نے فرمایا کہ بہت جلد پتہ چل جائے گا کہ کون فتنے میں مبتلا ہے، یعنی کون گمراہ ہے، کون سیدھے راستے پر ہے اور کون گمراہ ہے۔ گناہ کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے، اس لیے کہ گناہ انسان کے آگ میں داخل ہونے کا سبب بن جاتا ہے۔ کفر کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح رسوائی کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ عذاب، خود عذاب کا مستحق قرار پانا، عذاب میں داخل کر دیا جانا، اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ اور اسی طرح جنون کی بیماری جس سے انسان کی عقل کام کرنا، صحیح کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، اس کو بھی فتنہ کہا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی بھی مشکل اور مصیبت کو فتنہ کہا جاتا ہے۔ گویا کہ ان تمام چیزوں میں انسان کی آزمائش ہو رہی ہوتی ہے کہ وہ کتنا حوصلے والا ہے، کتنا ہمت والا ہے، کتنا عقل والا ہے، اور کتنا مثلاً اپنی جذبات اور خواہشات کے غلبے میں آ کر غلط طرف چلا جاتا ہے۔ یہ تمام چیزیں اگر آپ غور کریں تو گویا کہ اسی طرح جس طرح سونے کا کھوٹا اور کھرا الگ کرنے کے لیے اسے تپایا جاتا ہے، یہ تمام چیزیں بھی، یہ مشکلات بھی انسان کی زندگی میں آتی ہیں، یہ سب کے سب فتنے ہیں، آزمائشات ہیں، جس میں انسان کو گویا کہ اس کی زندگی کو لرزایا جاتا ہے، تپایا جاتا ہے، تاکہ انسان کے اندر کی جو حقیقی شخصیت ہے، خصوصیات ہیں، وہ کھل کر سامنے آ جائے۔ اسی طرح قرآن مجید نے مال کو فتنہ کہا، اولاد کو فتنہ کہا۔ فتنہ یعنی آزمائش۔ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال اور تمہاری اولاد یہ تو بس فتنہ ہے، اس کو یعنی اسی نگاہ سے دیکھو۔ ایسا نہ ہو کہ مال اور اولاد کی محبت میں خدا کو بھول جاؤ، ان کی محبت میں نافرمانیاں کرو، مال حاصل کرنے کے لیے اپنی اولاد کی آرام و آسائش اور خواہشات پوری کرنے کے لیے دوسروں کے ساتھ ظلم و زیادتی کرو، اللہ کی حدود سے تجاوز کرنے لگو،
تو اگر صرف تمہاری نظروں میں یہ دونوں چیزیں ہوں گی اور ان کی محبت ہی سب کچھ ہوگی، ان کی آرزو ہی سب کچھ ہوگی، تو پھر یہ تمہیں اللہ سے دور کر دیں گے اور اللہ کے عذاب کا مستحق بنا دیں گے، تم خود بھی اور تمہاری وہ اولاد بھی جس کی تم نے اللہ کے قانون کے سائے میں تربیت نہیں کی، وہ بھی تمہارے لیے یعنی تمہارے گناہوں میں اضافے کا سبب بن جائے گی۔ جیسا کہ دنیا میں یہ مثالیں دیکھی جا سکتی ہیں، کتنی اولادیں ہیں کہ جن کے مثلا والدین نے ان کے لیے بہت زحمات کی، اللہ کی نافرمانیاں کر کے بھی ان کو کھلایا پلایا، آرام و آسائش جائیدادیں ان کے لیے بنا کر چلے گئے، لیکن وہ اولادیں اسی مرے ہوئے باپ کو اور اس مری ہوئی ماں کو یاد کر کے راضی بھی نہیں ہوتے، اور اگر کبھی یاد بھی کرتے ہیں تو ایسی جگہوں پر اور ایسی محفلوں میں کہ جو اس طرح کی محفلیں نہیں ہوتی جن کو اللہ تبارک و تعالی پسند فرماتا ہے۔ ایک اور معنی فتنے کا جو بڑا مشہور ہے وہ تب ہے کہ جب بہت سارا اختلاف رائے وجود رکھتا ہو، کوئی کچھ کہہ رہا ہو کسی مسئلے کے بارے میں، کوئی کچھ کہہ رہا ہو، کوئی کچھ کہہ رہا ہو، اس اختلاف رائے کو بھی عربی زبان میں اس کے لیے بھی فتنہ کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ سارے معانی آپ کے ذہن میں رہیں گے، اصل معنی وہ آپ کے ذہن میں رہے، باقی معانی اسی اصل معنی کی مناسبت سے ہیں۔ انشاءاللہ آئندہ درس میں ہم قرآن مجید کی آیات کے ذریعے سے لفظ فتنہ کا معنی مزید واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔